اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ آلاف التحیت والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ بعنوان علم، نالج، اور آج ہمارا یہ دوسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ پچھلے ہفتے بھی علم پر تقریباً 22 منٹ گفتگو ہوئی تھی، آج بھی اتنی گفتگو علم پر ہوگی۔ کچھ احادیث آج میں نے آپ کے لیے 14 احادیث چنی ہیں۔ پہلی حدیث سے مبارک تو یہ ہے، العلم ضالۃ المؤمن، علم مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ کوئی چیز آپ سے گم ہو جاتی ہے تو آپ فوراً اس کو ڈھونڈتے ہیں، اینک گم ہو گئی ڈھونڈ رہے ہیں، رنگ گم ہو گئی ڈھونڈ رہے ہیں، کتاب گم ہو گئی، ٹوپی گم ہو گئی، روٹی گم ہو گئی، روزگار گم ہو گیا، دوست گم ہو گیا، رشتہ دار نہیں مل رہا، بچہ نہیں مل رہا، تو ڈھونڈتے ہیں۔ العلم ایک ارشاد گرامی مولا کائنات کا یہ بھی ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، وزڈم مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ یہ حدیث شریف آج بیان کر دی، یہ بھی مولا علی سے ہے، العلم ضالۃ المؤمن۔ علم اگر نہیں ہے بندے میں تو سمجھے اس سے کھو گیا ہے، بیسیکلی اسے علم رکھنا چاہیے تھا، کھو گیا ہے، اسے واپس لے آئے۔ ارشاد ہوا العلم قائد الحلم، حلم یعنی ٹالرنس، برداشت۔ علم برداشت کی طرف گائیڈ کرتا ہے، علم سے بندے میں برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے وکیل ہے، میں جب کالج میں تھا تو مجھے ابھی اتنا اندازہ نہیں تھا، 13ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو ہمارے ہاں گاؤں میں کوئی قتل کا مقدمہ تھا تو ناجائز سزا ہو گئی، جن بیچاروں نے قتل نہیں کیا تھا ان کو سزا ہو گئی۔ تو وہ جو وکیل صاحب تھے وہ اتفاق سے شیعہ تھے، تو میں نے وکیل صاحب کو کال کر کے تو جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کو سلواتیں سنائیں کہ بھئی آپ شیعہ ہو کر اور شیعوں کو پھنسوا دیا اور فلاں کر دیا۔ تو یقین کریں وہ اتنا ٹالرنٹ بندہ تھا، وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ قبلہ میں تو آپ کا خادم ہوں، فلاں ہوں، ڈھمکا ہوں۔ بعد میں مجھے احساس ہوا جب میں 6-8 مہینے میں نے دوستیاں رکھی وکیلوں سے کہ وکیل آپس میں بالکل لڑتے نہیں ہیں۔ یہ جو وکیلوں کی مینٹیلٹی ہے، علم کی، تحمل کی، برداشت کی، یا سفیروں کی، سفیر دیکھیں آپ نے، بڑے سفیر دیکھے ہوں گے، سفیر جھگڑا نہیں کرتے، بالکل ان کو آپ برا بھلا بھی کہیں سفیر جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو گویا یہ مینٹیلٹی تب پیدا ہوتی ہے جب علم آئے۔ علم انسان کو گائیڈ کرتا ہے ٹالرنس کی طرف، وہ ٹالرنٹ بندے کو بنا دیتا ہے کہ بندہ بات بات پہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا لا کنزا انفع من العلم، علم سے بہتر کوئی خزانہ نہیں، علم سب سے اچھا خزانہ ہے۔ یعنی میٹرک جب پاس کر جائیں، پرائمری سے آپ شروع کر دیں، پرائمری سے بندہ خوش ہونا شروع ہوتا ہے کہ آج میں 6ٹھی میں چلا گیا، پھر مڈل سے آج میں 9ویں میں آ گیا، پھر میں آج کالج میں آ گیا، پھر آج میں ڈگری کالج میں آ گیا، پھر آج میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ علم انفع ٹریجر ہے، یعنی
بیسٹ آف دا ٹریجرز علم ہے. نالج سب سے منفعت بخش خزانہ ہے, آپ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. من خلا بالعلم لم توحشہ خلوہ, بندہ اگر علم کی وجہ سے آئسولیٹ ہو جائے, ایک بندہ علم کی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑ گیا, کالج یونیورسٹی گاؤں میں تو تھی نہیں, چلا گیا, لم توحشہ خلوہ, اس کو خلوت بالکل ڈرا نہیں سکتی, اس لیے کہ علم جیسا انیس, احد الانیسین, بہترین فرینڈ اس کے پاس موجود ہے. وہ علم بندے کا ساتھ دیتا ہے, ساتھی بھی چھوڑ جائیں بندے کو ارمان نہیں لگتا, علم تو ہے, علم ساتھ دے گا. تو یہ گویا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے, اس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا چاہیے. علم میراث گم شدہ مؤمنین است, باید مؤمنین و مؤمنات دنبال دانش بروند. علم در انسان تحمل و برداشت را میاره, انسان نمی جنگه اگر علم داره. بهتر از علم خزانه‌ای در دنیا وجود ندارد. این در احادیث. کسی که بخاطر علم از برادرها یا از فامیل دور میشه هیچ وحشت نداره, چون علم خودش دوست انسانه. و ذنب العالم واحد و ذنب الجاہل ذنبان. حضور نے فرمایا عالم اگر گناہ کرے گا تو وہ ایک گناہ شمار ہوگا, جاہل گناہ کرے گا تو ڈبل لکھا جائے گا. ایک یہ اس نے گناہ کیا, دوسرا اس نے علم حاصل نہیں کیا, تو جاہل کو ڈبل سزا مل رہی ہے. ہاں دوسرے اعتبار سے عالم کو ملٹیپلائی ہو کے سزا ملے گی کہ جانتے ہوئے اس نے یہ حرکت کی. ایک آدمی قانون جانتا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے, مگر علم کا حاصل نہ کرنا گناہ کو ڈبل کر دیتا ہے. مثلا بہت سارے ہمارے بھائی ہیں وضو غلط کرتے ہیں, تیمم کا طریقہ ہی نہیں آتا. غسل, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, پہلے بھی بتایا تھا ایک دن, ایک میرے دوست نے بتایا کہ 50 سال کے بعد اس نے غسل کیا ہے جنابت کا. 50 سال, اس کو 50 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ جنابت کا غسل بھی ہوتا ہے. نواسوں والا پوتوں والا ہو گیا اور اب وہ غسل کر رہا ہے. تو مجھے مبارکباد دینے آیا کہ مبارک ہو آپ کے درس سے امپریس ہو کر. میں نے 50 سال کے بعد میں نے کہا یار تجھے تو اگر ڈر نہ ہوتا کہ تجھے لوگ ماریں گے تو میں تو تجھے یہاں پر شیلڈ دیتا کہ میرا بھائی آ گیا ہے, 50 سال نجس رہا ہے, 50 سال مسجدوں میں بھی جاتا رہا ہے نجس. یہ علم حاصل کرنا چاہیے. مطہرات ہیں, نجاسات ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہیے. حلال ہے, حرام ہے. نماز کا مثلا طریقہ ہے, اکثر میرے بھائیوں کی نمازیں غلط ہوتی ہیں, کلمہ شہادت نہیں آتا, غلط کلمہ شہادت پڑھتے. یہاں پر خدا کی ذات گواہ ہے, ایک صاحب جو اپنے آپ کو بیچارے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, مجھ سے تو کم از کم 1000 درجہ اپنے آپ کو افضل مانتے ہیں. یہاں اتفاق سے خلیفہ صاحب اس دن کھڑے تھے, کسی کو اذان کے لیے منتظر تھے, تو ملک صاحب آئے نہیں تھے اس دن, تو وہ کہیں دور سے تشریف لاتے ہیں, بہت دور سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑا دیں, پھڑا دیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا. خلیفہ صاحب نے ان کو پکڑا دیا مائک, اذان دی, اذان ہی غلط دی. وہ ایک جگہ مجھے مل گیا دعوت میں, تو میں نے کہا یار میں تو تمہیں سمجھ رہا تھا کہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہو, اس دن پتہ چلا تمہیں تو اذان نہیں آتی. تو وہ کہنے لگے مجھے قبلہ بات یہ ہے کہ کلمہ بھی نہیں آتا, آپ ذرا ٹھیک کروا دیں. ویسے وہ ہمارے ابا بننا چاہتے تھے, مولانا کے ابا, کہ مولانا جو ہے مولانا کے گرینڈ فادر یا فادر کم از کم بنے. میرے بھائیوں, یہ خطبے اس لیے میں دے رہا ہوں, خدا را اپنی جہالتوں کو دور کرو. وہاں قبر میں جا کے پھر فرشتوں نے نہیں آنے دینا کہ واپس جا کے ہم درس پڑھ کے آ جائیں. پلیز مہربانی کر کے جہالتوں کو دور کیجئے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں, اور وہ جو انگلش والا آپ ہوتا ہے نا سیکنڈ پرسن, وہ کہہ رہا ہوں کہ who ever requires please obtain the knowledge. اس لیے یہ میں خطبے
آپ کی خدمات عالیہ میں ایک عجیب حدیث ہے، مسترزل اللہ تعالی عبدا الا حرم علیہ العلم والادب، اس سے زیادہ ذلیل کسی کو اللہ نہیں کرتا کہ جس کو علم اور ادب سے محروم فرما دے، جس کے پاس نالج نہیں، ایٹیکیٹس نہیں، سمجھے اللہ کی نظر میں ذلیل ترین انسان ہے۔ لہذا علم حاصل کریں، ادب حاصل کریں، ایٹیکیٹس سیکھیں۔ اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، مولا کائنات نے کیا جملہ فرمایا، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کے لیے علم کو ممنوع کر دیتا ہے کہ وہ علم حاصل ہی نہ کرے، جاہل ہی چلا جائے۔ العلم نور، پچھلی مرتبہ کہا تھا یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ ہمارے ایک مجتہد اعظم تھے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی، ان کے پوتے کی زیارت میں نے کی ہے، ان کا پوتا ہمارا دوست بھی رہا ہے۔ تو یہ امام خمینی، امام خوئی، آغا گل پیگانی، آغا مراشی، ان سب کے یہ استاد تھے، ان کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی ہستی تھے۔ یہ آخری وقت ان کا آ گیا، آخری وقت، تو ان کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا۔ آیت اللہ العظمیٰ اس وقت وہ مرجع تقلید ہے اصفہان میں، شیخ حسین، انہوں نے مجھے یہ فرمایا، مظاہری، شما بھی شناسی آغا مظاہری کے معروف معلم اخلاق، بلے ہاں سب سے جو ٹاپ کے اخلاق کے استاد ہے اس وقت دنیا میں شیعوں میں، وہ ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت۔ ہاں تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ جب آغا صاحب کا وقت آخر آیا ہمارے استاد کا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کیسے چیک کریں کہ یہ زندہ ہے کہ مر گئے ہیں، ابھی اتنی ریسرچ تو نہیں تھی نا اس زمانے میں۔ تو میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں، میں نے کان میں کہا کہ استاد آخری درس پڑھنا ہے، تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب زندہ تھے۔ یہ عشق تھا، یہ شوق تھا علم کے ساتھ ان کو، کہ جب کہا آخری درس پڑھنا ہے تو وہ بندہ جو مر رہا ہے، سانس اٹکی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ عشق ہونا چاہیے آپ میں بھی، علم کا، نالج کا۔ میں نے پڑھا ہے 700 میل لوگ پیدل جاتے تھے ایک نکتہ سیکھنے کے لیے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس تو آج کل علم بالکل دریا اور سمندر کی طرح بہہ رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ کوئی چیز مفت ہو تو اس کا واقعا قدر بھی نہیں ہوتی، اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہیں پر میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، یہ راجہ صاحب نہیں، ایک اور ہے، وہ ایک کلاس ہم سے آگے تھے، تو اتفاق سے وہ یہاں آ گئے مجھے ملنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ملک جی میں نے سنا ہے کہ تو بڑا پیر بن گیا ہے، تو ذرا کچھ مجھے بھرجائی کے لیے کوئی دعا یا پانی دم کر۔ میں نے پانی دم کر دیا، بھرجائی کو اثر نہیں ہوا، بات آئی گئی ہو گئی۔ میں وہاں چلا گیا جہاں وہ رہتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں بھرجائی تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے کہا $100 نکال، $100 دیا، رات کو بھرجائی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ پہلے فری دیا تھا تو اثر نہیں ہوا، اب $100 لے لیا۔ میں نے کہا $100 میں بھیجوں گا یتیموں کو، بھرجائی دیکھنا ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بھرجائی نے اگلے دن کھانے پہ بلا لیا، ہٹی کٹی ہو گئی وہ۔ تو آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں جتنی بھرجائیاں بیمار ہیں آپ مجھے 100 دیتے جائیں، کہ بدنام تو ویسے ہی مجھے کر دیا ہے کہ بڑے پیسے لے رہا ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ دیتے جائیں تاکہ بھرجائیاں تو ٹھیک ہو نا کم از کم۔ ہاں جی، اور ان سے میں کہوں گا جتنے بھائی خراب ہیں آپ بھی مجھے 50 دیتی جائیں، میں ان بھائیوں کو بھی ٹھیک ڈبل ایجنٹ بن کے میں دونوں سے لے لوں گا، ان سے بھی ان سے بھی۔ خیر، جب انسان کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے نعوذ باللہ، اسے محروم علم کر دیتا ہے۔ شما اگر محروم علمی بیدان یقین کن کہ خدا مخواد ذلیلت کنت، خدا نہ کنے۔ یہ بہت عجیب منزل ہے، اس پر خاص توجہ۔ العلم اصل کل خیر، حاجی صاحب صاحب، العلم اصل کل خیر، ہر اچھائی کی جڑ ہے علم۔ والجہل اصل کل شر، اور جہالت ہے ہر برائی کی جڑ۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ العلم راس کل خیر، علم ہر اچھائی کا سر ہے،
جڑ بھی ہے سر بھی ہے، علم۔ اور جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، لہذا علم حاصل کریں، آگہی لیں، دانشجو بنے، طالب علم بنے، اسٹوڈنٹ بنے، لرنر بنے، ٹیچر کم بنے، لرنر زیادہ بنے۔ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف، میں ان کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، کم جاتا تھا، 2-3 مہینے کے بعد ایک مرتبہ، کبھی 6 مہینے بھی ہو جاتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اعیان جو تھے وہاں کے ملک کے بڑے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے ملک کے بڑے۔ اتفاق سے میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم بھی وہاں موجود تھا۔ آغا صاحب نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ حوزہ علمیہ قم کے طالب علموں، ہمیں خطاب کر کے کہا، تم خوش قسمت ہو، میں تمہارا بوڑھا استاد خادم محروم ہو گیا ہوں کہ حوزہ علمیہ قم میں کسی استاد کے درس میں بیٹھ کر ڈانٹ سنوں، وہ ڈانٹ میں مس کر رہا ہوں۔ سمجھیں آپ، یہ خوش قسمت ہے آپ۔ میرے استاد تھے مرحوم طاہر حسین ترابی، وہ ڈانٹتے بہت تھے، بہت ڈانٹتے تھے۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ استاد جی آپ اتنے اچھے ہیں اور درس میں اتنا ڈانٹتے ہیں، تو مجھے فرمانے لگے بیٹا جب تیری داڑھی سفید ہو جائے گی نا تو مجھے یاد کرے گا کہ ان ڈانٹوں کی وجہ سے ہی تو انسان بنے گا۔ تو اگر کوئی ڈانٹ وانٹ پڑ جائے کسی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو ہمیں کوئی ڈانٹنے والا ہے۔ بزرگ ہمیشہ ڈانٹتے تھے، اب ہمارے ہاں تو اتنے آبگینے نازک ہو گئے ہیں دل ہمارے بھائی بہنوں کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ برائی کو بھی اچھائی کہتے جاؤ، بہت اچھے ہیں۔ ایک صاحب مجھے لے گئے، ابھی یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، کھانا کھلانے کے لیے سامنے شراب رکھ دی، میں یہ 2-3 دن پہلے کی بات، کسی ریسٹورنٹ پہ سامنے شراب کی اونچی سی بوتل رکھ دی۔ تو میں نے جان بوجھ کے، آپ کو پتا ہے میں ذرا جولی طبیعت کا ہوں، میں نے وہ شراب ہی پکڑ کے نا تو اس کو میں نے ڈالنے کی، ارے اس کو نہ چھوئیے گا۔ تو میں نے کہا پھر لائے کیوں ہیں یہاں پر؟ اللہ کے نیک بندے، مجھے کم از کم ایک مولوی تو سمجھ لو نا، میں اچھا مولوی نہ صحیح ہوں تو مولوی کم از کم، اس جگہ مجھے لائے کیوں ہو؟ ان کا کیا اعتبار ہے کہ ان کا کھانا حلال ہوگا جن کے ٹیبل کے اوپر شراب پڑی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، خدا را علم حاصل کرو، آگاہی حاصل کرو، اپنی قبروں کو ٹھنڈا کرو، اپنی قبروں کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ بس آخری 3-4 رہ گئی، یہ سن لیجئے۔ العلم حیات، یہ ریپیٹ ہو گئی ہے کیونکہ حیات الاسلام اور حیات تو ٹوٹل بن جائے گی 14، یہ اس کے ساتھ 15 ہو جائے گی۔ العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی کا نام علم ہے۔ اگر مسلمان ہے مگر جاہل ہے تو مردہ مسلمان ہے۔ اسلام رکھتے ہو مگر علم نہیں تو مردہ اسلام ہے۔ زندہ اسلام علم والا ہے۔ وعماد الدین، جیسے نماز کو کہا عماد الدین، عمود الدین، عماد الدین، اسی طرح علم کو بھی فرمایا کہ علم، حضور نے، یہ دین کا پلر ہے۔ یہ بیمز وغیرہ آپ نہیں ڈالتے، کیا کہتے ہیں بیم؟ کیا ہاں بیم ہوتی ہے نا، یہ چھت ہے، روف ہے، مثلا روف اگر گر جائے خدا نہ خواستہ تو کیا بندہ وہاں پر کوئی سروس کر سکے گا؟ اس لیے یہ انسپیکشن وغیرہ اسی لیے ہوتی ہے۔ آپ جمعے کو انسپیکشن سمجھ لیں ایمان کی اور تقوی کی۔ ویکلی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملتا ہے، پچھلے سال کتنے اچھے تھے، پچھلے ہفتے کتنے اچھے تھے، اس ہفتے کتنے اچھے ہیں، پچھلے ہفتے کتنی برائیاں تھیں، اس ہفتے کتنی اچھائیاں۔ یہ انسپیکشن کا سیشن ہے دوسرے لفظوں میں۔ العلم حیات الاسلام وعماد الدین، وعماد الایمان بھی ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا ایمان کا پلر ہے علم۔ العلم محی النفس، سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کو یہ کرونا کا علاج جو آیا، یہ ویکسین جو آئی 3، ایک تو بند ہو گئی ہے شاید، وہ کون سی جانسن کی بند ہو گئی، وہ جانسن کی بند ہو گئی، 2 چل رہی ہیں، کون سی؟ مڈانا اور فائزر، یہ 2 چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کہیں میں فائزر کا بائیکاٹ کر رہا ہوں
اور میں میڈانا کا بھی بائیکاٹ کر رہا ہوں. جانسن ویسے بند ہو گئی ہے. ایمان سے بتائیں فائزر کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو آپ کا ہوگا نا. یا آپ کے پاس دوائی پڑی ہوئی ہے, آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ہفتہ دوائی نہیں کھاؤں گا, فارمیسی کا کیا نقصان ہوگا؟ یا فزیشین کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے پاس ویکسین پڑی ہوئی ہے, آپ لگا نہیں رہے, تو نقصان ویکسین والوں کا نہیں ہوگا, نقصان آپ کا ہونا ہے. دے رہے ہیں نا. $100 لیجیے, حاجی صاحب نے اچھی خبر بتا دی. $100 بھی لے لیں اور ویکسین بھی لگوا لیں. جی سبحان اللہ. حاجی سلامت فارمیسی, ہاں گورنمنٹ دے رہی ہے. ٹھیک نہیں, وہ انکریج کر رہے ہیں نا, انکریج کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ لگوائیں. یہ ہاں لگوائیں, آپ لگوائیں. دیکھیے میرا جو آج جمعے کا اصل ہدف ہے وہ یہ ہے خطبے کا کہ آپ نالج رکھیں پلیز. یہ آپ کیوں چیک کرتے ہیں اپنی شوگر؟ چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں دھوکے میں مر نہ جائیں. تو میرے بھائیوں, اگر آپ کو بدن کا اتنا خیال ہے تو تھوڑا سا نفس کو بھی چیک کر لیا کرو, اندر کو بھی, کہ کہیں مر نہ جائیں روحانی طور پر, اس کو بھی چیک کر. اسی لیے تو یہ لیبارٹری یہی ہے, یہ فارمیسی ہے, یہ جو سنٹر ہے یہ فارمیسی سمجھ لیں, یہ فزیشین کا دفتر سمجھ لیں. ڈاکٹر اپائنٹمنٹ, آپ کو ہفتے میں ایک اپائنٹمنٹ مل رہی ہے کہ کم از کم آپ اپنی آخرت کے لیے چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ شوگر, خدا نہ کرے کسی کی 300 350 ہو جائے, 500 ہو جائے, خدا نہ کرے, آپ کیا اس کو کوٹ کے اس آلے کو, وہ جو اس کو مار دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے؟ یا آپ جا کے ڈاکٹر انور کو جا کے یا اس کے عملے سے لڑ پڑیں گے کہ ڈاکٹر کہیں کا دیکھ مجھے 350 میری ہو گئی؟ آپ اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ میں نے احتیاط کیوں نہیں کی. تو میرے بھائیوں, یہ جو خطبے ہیں یہی سکھاتے ہیں. علم سیکھنا چاہیے. میں آپ کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں, جب میں چھٹیوں پہ آتا تھا پاکستان یہ محرم وغیرہ میں, حالانکہ کرتا میں خدمت دین تھا, یا ایک مہینہ کبھی کبھی میں کراچی آ جاتا تھا, عید کے دن چلا جاتا تھا واپس. ایک مہینہ جو میں حوضے سے دور ہوتا تھا, میرے اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا تھا, کیونکہ مجھے ڈانٹنے والا وہاں کوئی نہیں تھا. وہاں تو میں قبلہ و کعبہ بنا ہوا تھا. حوضے میں جاتا تھا تو میرے استاد ڈانٹتے تھے وہاں پر. تو اس لیے مہربانی فرما کر لرنر بنیے, سیکھنے والے بنیے. زیادہ ہماری قوم سکھانے والی ہے, سیکھیے, ہر روز سیکھیے. اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان العلم حیات القلوب, دانش زندگانی است. اگر تو اسلام داری و دانش نداری, اسلامت مرده است. اگر تو مسلمانی و دارای دانش نیستی, خودت مرده ای. تو باید بری قبرستون, نباید بشینی در مسجد و در خانه. دانش, علم نفس را زنده می کند. انسان کا نفس مر جاتا ہے. وَأَحْيَا النَّفْسَ وَمَنْ أَحْيَا النَّفْسَ, احیاء نفس, زندگی جو اندر کی زندگی ہے, نفس کی, روح کی زندگی علم ہے. جیسے کھانا پینا کیوں آپ کرتے ہیں؟ 3 وقت تو آپ میل لیتے ہیں نا, چلو 3 نہیں 2 کر لیں آپ. ہم تو گاؤں کے ہیں, ہم تو صبح کھانا کھاتے تھے اور پھر رات کو. آپ تو شہری ہیں, شہری تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں, اور جو آج کل کے شہری ہیں وہ تو 10 مرتبہ بھی کھا رہے ہیں, ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, کل بھی یہاں آئے ہوئے تھے, ہمیشہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں. میں نے ان سے کل پوچھا کہ کھانا کتنا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں 4 نان صبح 4 رات کو. میں نے کہا واہ بھائی, پھر تو آپ کو قبرستان میں ہونا چاہیے تھا. شاید یہ مجلسوں کی, جشنوں کی برکت ہے کہ زندہ ہو. 4 نان صبح 4 رات میں, ذرا غور فرمائیے. اس طرح خدا کا خوف کریں, کوئی تھوڑا خیال رکھیں. اور پھر واک بھی نہیں کرنی, جاگنگ بھی نہیں کرنی, باہر بھی نہیں جانا. 4 نان کھا کے سیدھا خراٹے لینے ہیں تو پھر ظاہر ہے صحت تو خراب ہوگی. آخری بات کہیں اور آپ سے اجازت لیں. ما مات من احیا علما, جو علم کو زندہ کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. سبحان اللہ. مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ کمیل لوگ مر گئے, خزان الاموال مر گئے,
جو خزانوں کے مالک تھے وہ مر گئے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، مگر علماء مر کے بھی زندہ رہیں گے، جب تک ہستی پہ زندگی رہے گی ان کی تعلیم کے سبب وہ خود بھی زندہ رہیں گے۔ لہذا علم کو زندہ رکھیے، اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات، مولا علی فرماتے ہیں تم علم حاصل کر لو، علم تمہاری زندگی خود بخود حاصل کر لے گا۔ علم سے زندگی بھی بڑھتی ہے، علم سے نور بھی آتا ہے، علم سے تقوی بھی آتا ہے، علم سے نسل بھی سنورتی ہے، اس علم سے قبر کے مراحل میں آسانی ہوتی ہے، علم سے برزخ میں، صراط میں، میزان میں، محاسبہ میں، محشر میں مدد ہوتی ہے، علم سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وقار میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کم ہوتے ہیں، فسق و فجور ختم ہوتا ہے، حصول زہد و تقوی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عشاق علم میں سے، حباب علم میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبتا نصوحا۔ مومنین کرام، دوسرا خطبہ ہمارا توبہ کی دعوت، انویٹیشن ٹورڈ repentance, forgiveness. We beseech Allah subhanahu wa ta'ala on weekly basis that He forgive our sins and shortcomings and give us capability to not do these wrong things anymore. یہ ہم ہمیشہ، میں دعا بھی کرتا ہوں یہ شمس صاحب کے لیے اللہ ان کو صحت دے، ملک صاحب کو بھی اللہ، ملک امیر محمد خان کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، اسی طریقے سے سندس اور کمل چٹھا کو بھی، ارشاد بیگم کو بھی اللہ، حاجی سلامت علی صاحب کو بھی اللہ صحت کلی دے، معراج صاحب کو بھی، سخی حسین شاہ صاحب کو بھی اللہ، مسز ناصر خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، اور اقبال صاحب کو بھی، محمد اقبال صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، سید انور حسین شاہ صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو بھی مکمل طور پہ شفا کلی اللہ مرحمت فرمائے۔ جتنے بھی مومنین علیل ہیں یا علیل نہیں بھی، مجھ سمیت اللہ علالتوں سے محفوظ و مسون فرمائے۔ اللہ آپ سب کے رزق و مال میں برکت دے، اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ سب کو توبۃ النصوحہ کی ہم سب کو کشتی پر سوار فرمائے، اللہ تعالیٰ مقروضوں کے قرض ادا فرمائے، جو تکلیف دکھ علم مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ آلام و تکالیف سے انہیں محفوظ و مسون فرمائے۔ دوسرا خطبہ بس دو ایشوز پہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ توبہ کے لیے ہم ہمیشہ ایک وائرس، آج میں ایک وائرس کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا آپ نے احتیاط سے اس کو سمجھنا ہے، اس کا نام ہے ٹربل میکنگ۔ میں خود جب اسکول میں تھا، کالج میں تھا، حتیٰ کہ کالج تک بھی 12ویں تک، تو ماشاءاللہ میں کافی ٹربل میکر تھا، کافی کسی کے پیچھے پڑنا تو اس کو تنگ کرنا، جیسے اسکول کالج میں ہوتے ہیں۔ 13ویں سے پھر میں، اگرچہ میں مولوی بھی بن رہا تھا، 9ویں سے مولوی بننے لگا ہوں، 9ویں بلکہ میں پہلی سے بھی پہلے مولوی بننے لگا ہوں، مولوی بھی کچھ بن گیا تھا مگر شرارتیں بھی کرتا تھا میں۔ 13ویں سے میں نے شرارتیں بالکل چھوڑ دی، بالکل 13ویں کے بعد پھر میں نے شرارتیں بالکل نہیں کی۔ تو میں واحد مولوی ہوں جو اپنی شرارتیں بھی بتاتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کیسے تھا، میں بھی بدلا ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں سے چاہتا ہوں وہ بھی بدل جائیں۔ جب سے میں نے نماز پڑھانی شروع کی ہے پھر میں نے شرارتیں نہیں کی۔ پہلی نماز میں نے 13ویں جماعت میں پڑھائی تھی، اس سے لے کر آج تک پھر میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ 78 سے لے کے آج تک آپ مجھ سے حلف لے سکتے ہیں میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ ویسے انسان سے کبھی بے خیالی میں ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ ٹربل میکنگ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹربل میکنگ کے کئی ایسپیکٹ ہیں۔ ایک ٹربل میکنگ یہ ہے، مثلا آپ تشریف لائے سینٹر میں
بجائے اس کے کہ میں آپ کا احترام کروں میں آپ کا فن بناؤں. یہ ٹربل میکنگ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, فعل حرام ہے. جب تک آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اگر شما کثیرہ احانت کنی در مسجد کسی بیاد و شما توہینش کنی تا این شخص تو را نمی بخشے خدا نہ خواہد بخشید. یہ جو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا, دل دکھائے 4-5 ہزار بندوں کے, 400-500 کے, اور حج پہ چلے گئے, عمرے پہ چلے گئے, زیارت پہ چلے گئے. آپ کو امام حسین نہیں بخشوائیں گے جب تک یہ بندہ نہیں بخشے گا. آپ کو اللہ نہیں بخشے گا جب تک یہ بندہ نہیں بخشے گا. آپ کو بندے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے, اپنے اخلاقیات کو سدھاریے, تب اللہ رسول اور اہل بیت کے سامنے جا کر پیش ہوئیے. یہ ٹربل میکنگ جو گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ٹربل میکنگ. غیبت کرنا, تہمت لگانا, جھوٹ بولنا, ریومرز پھیلانا, کسی کا فن بنانا, نک نیم سے کسی کو پکارنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے. مہربانی فرما کر اس سے بالکل دور ہونا ہے. کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے کسی کی عزت, آبرو, توقیر میں کمی واقع ہو, بلکہ ہمیشہ دوسرے کی عزت بڑھانی ہے. میں نے اپنے اساتذہ سے قم میں یہ سیکھا ہے. ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو, بہت ہی چھوٹے طالب علموں کو اتنی وہ عزت دے دیتے تھے. باوضو کھڑا ہوں, جمعہ کی ظاہر ہے اس وقت کیا میں اپنی مارکیٹنگ کروں گا, خدا نہ خواستہ. واللہ بخدا اگر آج تھوڑے بہت انسان بنا ہوں ان اعیان الشیعہ مراجع کرام کی عزت اور توقیر سے, کہ مجھ جیسے چھوٹے بندے کے لیے اگر اتنا بڑا بندہ خوئی خمینی جیسا اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو میں ویسے ہی شرمندہ ہو جاؤں گا کہ میں کیا چھچوری حرکتیں کرتا ہوں, یہ نائب امام میرے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کو اگر کنکر کرنا ہے محبت سے کرو, پیار سے کرو, عفو درگزر سے کرو, دوسرے کا احترام کر کے کرو, دوسرے کی توہین سے نہ کرو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ توہین کر کے بھی کوئی بندہ جیتا ہو؟ فار دا ٹائم بینگ آپ جیت جائیں گے ریومرز پھیلا کر, مگر دراصل آپ ہار جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے جب تک وہ تہمت اس بندے پہ نہ لگائے گا جو کسی نے غلط کسی پہ لگائی ہوگی, اس وقت تک فرشتہ موت کو اس کے پاس نہیں بھیجے گا. یہ جو عموماً جمعہ کے دن مکروہ ہوتا ہے شعر کا پڑھنا, اور پھر مسجد میں, مسجد تو خیر یہ اصطلاحاً ہے, مسجد اصطلاحاً نہیں ہے, اور ضروری ہو تو پھر پڑھ بھی سکتے ہیں اکا دکا. یہ جو ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ قیامت ہی کے قبر میں ہی کیڑے کھائیں گے. یہاں بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں, حادثہ بھی ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پر انسان پیرالائز بھی ہو سکتا ہے, فالج زدہ بھی ہو سکتا ہے انسان. میرا ایک ساتھ کا پڑا ہوا بہت ہی میرا دوست, اس کو فالج ہو گیا. میں نے پوچھا یار تو اتنا نیک تھا, تجھے فالج کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ملک جی ایک برائی تھی, فالج کے بعد اندازہ ہوا کہ دوسروں کی پت بہت اتارتا تھا, تہجد بھی پڑھتا تھا, قرآن بھی پڑھتا تھا, نیک بھی تھا, خمس و زکوٰۃ کا بھی پابند تھا, علماء کی خدمت میں بیٹھنا, جوتیاں اٹھانی, مگر پت ضرور اتارتا تھا. یہ میرے اندر جس دن مجھے فالج ہوا زبان کا, میں سمجھا اللہ کو میری زبان پسند نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں بس اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا. آپ کا سنٹر کھل چکا ہے, کرنٹ ایشوز کے بابت اتنا ہی کہوں گا, مدد کیجئے. الحمدللہ ہمارے نئے خزانچی صاحب حاجی محمد نذیر چٹھا سلمہ الرحمن من آفات زمان نے چارج لے لیا ہے. کل پہلی رسید انہوں نے کاٹی ہے. ان کی معاونت کریں گے خلیفہ نفیس الحسن, ان کی معاونت کریں گے مبشر حسن زیدی, ان کی معاونت کریں گے ان کے اسسٹنٹ آغا مختار مولانا مختار. انشاءاللہ یہ ساری ٹیم مل کے کام کرے گی. اور میں نے کل بھی شکریہ ادا کیا تھا, آج پھر بھی کرتا ہوں چودھری خاور علی خاوری صاحب کا, اللہ انہیں صحت دے, لمبی زندگی دے. انہوں نے 20 سال بڑی خدمت کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. ہم ان کو اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے, عزت و احترام سے ان کو رکھیں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ وہ تھوڑے سے علیل ہیں اور کچھ اپنی ذاتی مصروفیات ہیں, اس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے
उनको गदीर के दिन इजाज़त दी है, वरना मैं तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैं तो अभी भी चाहता था। माशाल्लाह जिस दयानतदारी के साथ उन्होंने मेहरबानी फरमाई है वो हमारे लिए एक मिसाल है। और इंशाल्लाह चट्ठा पे भी मुझे 100% ईमान यकीन है कि ये ना पैसा खाएगा न किसी को खाने देगा, बल्कि ये तो मेरा भी इतना मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ है, इसलिए मैंने अपने मुखालिफ को रखा है खजानची, ताकि बिल्कुल डट के वो क्रिटिकल नज़र रखे। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूँगा, तकरीबन नई इंतज़ामिया बन रही है, हाजी सलामत अली ज़ाहिर है कि उसके कैप्टन हैं। इंशाअल्लाह ये हम सब के बुज़ुर्ग हैं, ये संभालेंगे सब, और यूथ भी इंशाअल्लाह, बच्चे भी जो जवान हैं, ट्रस्टीज़ हैं, सब हैं, सब लोग, हाजी रज़ाक है, ज़ुबैर मियाँ हैं, जो बच्चे हैं, सब मिल के इंशाअल्लाह काम करेंगे। न पढ़ने वालों की आपके पास कमी है, अलमैदी वालों के पास, न वॉलंटियर्स की आपके पास कमी है माशाअल्लाह। और कोई बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा अलमैदी में जो ओहदा मांगता हो। ये कमाल है, इतनी तरबियत हो गई, ओहदा कोई मांगता ही नहीं, कहते हमें काम दे दें, ओहदा न दें। अल्लाह ताला आपको जिंदा हो सलामत रखे। इंशाअल्लाह हम बेहतर अंदाज में, पहले से और अच्छे अंदाज में सेंटर को चलाएंगे। गदीर के दिन से नया सफ़र सेंटर का शुरू हो चुका है। 7 वाली बिल्डिंग तकरीबन फाइनलाइज हो गई है, सिर्फ इंतज़ार है बैंक से लोन का। इंशाअल्लाह ये बिल्डिंग क्लीन है, साफ़ है, बार बार कह रहा हूँ, झूठ न लिखें, खुदारा जो लिख रहे हैं लोग, इस पर कोई कर्ज नहीं है, 1 सेंट का कर्ज नहीं। इसी के अगेंस्ट इंशाअल्लाह कर्ज लेंगे और 7 वाली बिल्डिंग बनेगी। न कभी इसको ज़ात के लिए यूज़ किया है, न फिर कभी करेंगे। ये ट्रस्ट की बिल्डिंग थी, ट्रस्ट की बिल्डिंग है, मजबूरन मैंने अपने नाम पे उधार लिया था, क्योंकि ट्रस्ट का, फाउंडेशन का कोई क्रेडिट नहीं था। अब ये जो बिल्डिंग खरीदी जा रही है ये भी ट्रस्ट के नाम है, ये बिल्डिंग भी ट्रस्ट के नाम है। और इंशाअल्लाह और भी जितने मराकज़ हैं, जो हमने अल कुरान भी ख़रीद लिया है तकरीबन, वो भी ट्रस्ट ही के नाम है। सखावत हुसैन के नाम ना कोई शय पहले थी और ना फिर होगी इंशाअल्लाह। मैं दयानतदारी के साथ आपकी खिदमत करूँगा। अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे, आपको भी हिम्मत दे, और मज़ीद सब्र और इस्तिक़ामत हमें अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन फातिमा बिन्ते रसूल रब्बिल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाबे अहलिल जन्नह व अली इब्निल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र वाली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली वाली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ अल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजह व साहिल लना मखरजह व खुलना अदना बिनज़रति मिन्ना अलैहि व जन्ना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।